میں نے بتایا تھا نا, ہمارے ایک دوست تھے وزیرستان کے پٹھان تھے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ان کے ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں تو دادا کے یہاں پوتے نواسے بہت ہوتے ہیں. اب تک وزیرستان میں یہی رپورٹ چل رہی ہے, فیملی پلاننگ والے ان کو بھی برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. خیر, تو کہہ رہے ہمارے دادا جب بیٹھتے ہیں, بقرعید کا دن تھا, وزیرستان کا ہمارا ایک پٹھان دوست تھا, مجھے اپنے کلچر اور سوسائٹی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے. کہہ رہے ہمارے دادا جب بیٹھتے ہیں تو ابا کی بھی آواز نہیں نکلتی. توجہ ہے آپ لوگوں کی, دادا جب بیٹھا ہو تو ابا کی آواز بولو نہیں نکلتی. دادا کا اتنا روب ہے. اور پھر کہہ رہے ہم بھی بڑی تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے دادا تو کافی بوڑھے ہو گئے ہوں گے, غصہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں غصے میں ہی رہتے ہیں ہر وقت. میں نے کہا کوئی واقعہ سناؤ. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دادا کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی, دادا نے جوتا اٹھا کے پڑک کر کے مارا مجھے. سب بیٹھے ہوئے پوتے نواسے, دادا نے جوتا اٹھا کے کیا کیا بولو, کھینچ کے مارا. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہہ رہا ہنستا ہوا بھاگ گیا باہر, اور سب ہنس رہے تھے کہ دادا کا میٹر آج کیا ہو گیا ہے, شارٹ ہو گیا ہے. مجھے یہ بڑا اچھا لگا, واقعہ 25-30 سال پرانا سنا رہا ہوں آپ کو, بڑا اچھا لگا. اس سوسائٹی میں دادا کی عزت ہے, کیونکہ وہ یونیورسٹیاں اور کالجوں نے ان نوجوانوں کو ابھی خراب بولو کیا نہیں. جب وہ ڈرامے فلمیں دیکھیں گے برباد ہو جائیں گے. دادا کی جوتی کو ہنس کے لے رہے ہیں کہ آج دادا کی جو 2 تارے ہیں وہ تھوڑی سی. ایک دادا کے پاس میں گیا, کسی کے دادا تھے, میں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا, انہوں نے نہیں بڑھایا, بس ہلکا سا یوں کیا اور کھانے میں لگ گئے. تو مجھے ان کے کسی ریلیٹو نے کہا کہ دادا آج میٹر کیا چل رہا ہے. بوڑھے ہیں نا, بوڑھے لوگ تو بےچارے بیمار ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, یعنی اعصابی طور پہ. تو کوئی دور سے آئے ہوئے تھے ریلیٹو, انہوں نے کہا کہ آج ان کی 2 تاریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. حضرت کی تھوڑا سا مفتی صاحب احتیاط کرنا, آج یہ غصے میں ہے. تو وہ تو بےچارے معذور بیمار. تو مجھے ان کی تعبیر تھی نا کہ دماغ کی 2 تاریں آپس میں کیا کر رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں. کچھ کنیکشن کیا مل رہے ہیں آپس میں. جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو دماغ کی باریک باریک تاریں, کتنی تاریں ہیں نا, ہو سکتا ہے ٹکرا رہی ہوں بھائی آپس میں, کرنٹ نکل رہا ہے اس سے, کیا خیال ہے. ان کے اوپر کی جو وائرنگ ہے وہ کمزور ہو گئی ہو. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب تھوڑا سا بچ کے رہنا. وہ بھی پٹھان تھے. دادا کی آج تاریں کیا ہو رہی ہیں, تھوڑی سی ٹکرا رہی ہیں. مجھے اچھا اس لیے لگا کہ بڑوں کا احترام ہے. بڑوں کا کیا ہے, احترام ہے. بھائی وہ تو شارٹ ہے, آپ نہیں شارٹ ہو گئے. ان کا میٹر شارٹ ہے, وہ تو بوڑھے ہیں یار, ان کا ہو سکتا ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے تھوڑی دینا بڑوں کے سامنے. احترام تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ. تو میں نے وہ وزیرستان والے کو کہا کہ تم لاؤ اپنے بچوں کو یہاں کالج میں یونیورسٹیوں میں داخل کراؤ اور یہ ڈرامے دکھاؤ جو آج کل آ رہے ہیں. پھر جب تم دادا بنو گے تو پھر اپنے ساتھ حشر دیکھنا ہوگا کیا. وزیرستان سے ایک صاحب آئے ہمارے ادھر, کوئی یعنی ادھر کراچی میں رہنے لگے, میرے پاس آئے. پھر یہ بھی 25-30 سال پرانا واقعہ ہے. کہنے لگے مفتی صاحب اپنے بچوں کو میں کراچی میں لے کر آیا ہوں, یہاں میں نے اسکول کالج میں ان کا ایڈمیشن دلایا ہے, اتنے بدتمیز بن گئے ہیں کہ میری سوچ سے بھی زیادہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار ہم تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرتے تھے. دادا پردادا دادی نانی ان کا ایسا احترام تھا ہمارے دلوں میں, اور خدمت کے لیے بھاگتے تھے. اور میرے بیٹے بیٹیاں, میں کوئی بات کرتا ہوں آگے سے جواب دیتے ہیں. میں نے اسے جواب میں کہا ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو خراب ہوئے نہیں ہیں, ہونا شروع ہو رہے ہیں. ابھی خراب ہوئے بولو نہیں. تعلیم کے نام پہ کلچر کی واٹ لگائی جا رہی ہے, تہذیب کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. لیبل کیا لگایا جا رہا ہے, اچھی تعلیم. تعلیم تو ویسے ہی نہیں ہے, تربیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں اور بولو کالجز میں. اس وقت اگر امت کی تباہی اور بربادی کے سب سے بڑے ذمہ دار اگر کوئی ادارے ہیں نا تو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں. ایسی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تعلیم کے خلاف ہے. تعلیم کے خلاف نہیں ہے میرے بھائی, اس ماحول کے خلاف ہے جو تم تعلیم کے نام پہ ان کو پہنا رہے ہو. تعلیم پوری دنیا میں سیم ہوتی ہے. تعلیم میں کیا ہے, میتھ پڑھو گے تو 2+2=4. اس میں کیا کپڑے اتارنا سکھایا جا رہا ہے اس میں, بلکہ 4 میں تو اور دماغ چلتا ہے, 4 کر لو. 2+2=, ارے جب بچے پہاڑا یاد کرتے ہیں, ٹیبل یاد کرتے ہیں, 2 1 2 2 2 4, تو شروع میں ہی اس کا دماغ, ان کا دماغ پازیٹیو وے میں جانا شروع ہو جاتا ہے. 2 2 شروع میں ہی دماغ ایک دم کلک کرتا ہے کہ یار بات ہی 4 سے شروع, استغفر اللہ میں کہیں اور نکل گیا. خیر, تو ایک تو میرا بھی یار دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. اللہ بہت غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. خیر, آپ ٹینشن نہ لیں. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرے بچے بگڑ رہے ہیں, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, بھتیجے. ان کا نا ٹرک اڈا نہیں ہے, ٹرک اسٹینڈ میں بڑا بزنس تھا, وزیرستان سے ٹائروں کا کاروبار تھا ان کا. تو وزیرستان سے وہ موو کہاں ہو گئے,
माड़ीपुर में ट्रक अड्डा में, ट्रक स्टैंड है ना, यानी यहां पर बिजनेस मूव किया, तो फिर उन्होंने कहा जब बिजनेस यहां है तो पूरी परिवार को कहां ले आए, वो कराची में ले आए। और माशाअल्लाह बेड़ा क्या होने लगा, बच्चों का बेड़ा क्या होने लगा, बोलो ना, गर्क, तमीज मार्केट से शार्ट। तो मैंने कहा इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे पास पता है क्यों आए थे कि आप कुछ हमारे घर में आओ, बयानात करो। ये बात बहुत पुरानी है, मेरा ख्याल है 98, 99, नहीं 2002-3 की बात कर रहा हूं, 2002 या 3 की बात कर रहा हूं। उस वक्त तो फिर भी थोड़ी सी तमीज मार्केट में चल रही थी, सोशल मीडिया तो था ही नहीं उस वक्त इस टाइप का। मुझे कहने लगे मेरे बंगले में आओ, कुछ बयात करो, बड़े मालदार थे माशाल्लाह, कुछ बच्चों को समझाओ सिखाओ। खैर मेरे लिए जाना मुकद्दर नहीं हुआ क्योंकि मैं बिजी था। तो मैंने कहा भाई जिन इदारों में पढ़ा रहे हो उसका रिजल्ट यही निकलेगा, और मैंने कहा अभी तो आप अपने बुढ़ापे का इंतजार करो, अभी तो आपके दादा और आपके साथ ये सलूक हो रहा है, बुढ़ापे में तो मेरे भाई जो होने वाला है, आपको वो डायलॉग याद आएगा, तेरा क्या होगा कालिया। बुढ़ापे में तेरा क्या होगा तेरा क्या होगा कालिया। तो वजह उसकी यह है कि इनको यूनिवर्सिटियों में यह सिखाया जा रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, मेरा जिस्म मेरी, बोलो ना जुमला तो मुकम्मल करो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं आजाद हूं। पेरेंट्स से जो बच्चे पैदा होते हैं ये एक साइंसी हकीकत है, इससे ज्यादा इसका कोई ताल्लुक। तो वो वजीरिस्तानी दोस्त का मैं किस्सा सुना रहा था, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरे बच्चे क्या होते जा रहे हैं कराची आने के बाद, बदतमीज। मैंने कहा इसमें कराची का कसूर नहीं है, कराची की तहजीब तो पूरी दुनिया में वंस अपॉन अ टाइम मशहूर थी, अभी भी कराची के बड़े अच्छे अच्छे इलाके हैं, जाके रहो तमीज मिलेगी आप। ये हमारी यूनिवर्सिटियों ने और कॉलेजेस ने कल्चर तबाह और बर्बाद किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में तालीम तो हम गोरों से ले रहे हैं, साथ साथ कल्चर भी किससे ले रहे हैं, अंग्रेजों से ले रहे हैं। उन बेचारों का अपना ही कल्चर नहीं है तो हमारा, उनका तो है ही नहीं कल्चर। अब बताओ मुझे, हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं जो बच्चों की नफ्सियात पे मास्टर्स करते हैं वो वहां से पढ़ के आते हैं, समझ आ रही है बात, कहां से पढ़ के आते हैं वहां से, हालांकि उनके यहां बच्चे हैं ही नहीं। यानी वो कौम इनको बच्चे पालना सिखा रही है जिनके अपने बच्चे ही नहीं है, होते ही नहीं है। ये तो मुझसे सीखना चाहिए जिसके बच्चे हो, मेरा ख्याल, क्या ख्याल है भाई, या उनसे सीखना चाहिए इनके हो बच्चे, बच्चे ही नहीं है और हमें बता रहे हैं कि बच्चों की तरबियत। ये पागलपना है या नहीं है यार। एक है मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं यूट्यूब पे, बच्चों की तरबियत के हवाले से बता रहे थे, कुछ सही कुछ बहुत सी गलत बातें भी कर रहे थे। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार ये क्या कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं, आपने क्या किया उनका, आप तो बताओ आउटपुट क्या है उसका, आपका अपना भी एक आध होगा। कुछ खवातीन समझा रही होती हैं एक्चुअली बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए ठिश फिश इस तरह इंग्लिश में जाम हो। आपके बच्चे कितने हैं, एक है, दूसरा 6 साल के बाद हुआ है। आप तो सबसे बड़ी जालिम हो, अपने बच्चे को बहन भाई से महरूम कर दिया आपने। बच्चे के लिए खिलौने बहुत जरूरी हैं या नहीं है, बताओ। सारी दुनिया के डॉक्टर इस पर मुत्तफिक हैं कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है ना उसके लिए खिलौने जरूरी हैं। बच्चे को आप खिलौना खरीद के नहीं दे तो वो मिट्टी के खिलौने बनाएगा, रेत में घरौंदे बनाएगा। हम बनाया करते थे, अब्बा कभी खिलौना लाके देते, खेलते, नहीं लाके देते तो मिट्टी, चिकनी मिट्टी को हम उससे गाड़ियां बनाते, और गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा टीनी नाना लगाते, उसका एम्बुलेंस के ऊपर होता है ना अलार्म, उसका नाम हमने रखा होता है टीनी नाना। बच्चों ने, हमारे कजन थे, बहन भाई थे, सब बहुत खेलते थे, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके ऊपर हम वो चिपकाते थे, उसका नाम क्या रखते थे, टीनी नाना। फिर गाड़ियों की टक्कर मारते थे आपस में ना, तो उससे सबसे पहले वो टीनी नाना टूटता था। तो अभी तक हमें वो लफ्ज याद रह गया, मेरी गाड़ी का टीनी नाना टूट गया है। टीनी नाना, वो नहीं होता टीनी नाना, नहीं, ये इसका हमने नाम रखा हुआ था टीनी नाना। मेरे कजनों को पता है, अभी भी अगर सुनेंगे तो उनको अच्छी तरह याद होगा। बहुत खेल, अल्लाह का शुक्र, अपने बहन भाइयों के साथ भी, क्योंकि हमारे करीब उम्र बहनें भी थी, भाई भी थे, कजन भी थे, फिर गली महल्ले के दोस्त अहबाब भी थे। तो बच्चे के लिए जब जहां डिजास्टर आते हैं, कुछ इस तरह के सैलाब आ गया, ज़ल्ज़ला, जो बच्चे खौफ की कंडीशन में होते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इनको क्या दो, खिलौने दो। और ये बिल्कुल सही कहते हैं, उनको दो ताकि उनका माइंड उधर जाए। आपको पता है बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन खिलौना क्या है? सबसे बेहतरीन खिलौना बच्चा है, दूसरा बच्चा। वो खिलौने से भी हकीकत में जब ही खेलता है जब उसके साथ खेलने वाला कोई पार्टनर मौजूद हो। उसको तो महरूम कर दिया, 6-6 साल 8-8 साल के वक्फे हैं, एक इतना बड़ा हो गया और दूसरा उसकी लेवल ही का नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी 2 बच्चे पालना आसान है, ज्यादा बच्चे मुश्किल ना है। ज्यादा बच्चे पालना आसान है, वो खुद एक दूसरे को पाल लेते हैं। 1-2 बच्चे होते हैं, पागल हो जाते हैं मां बाप,
ان کے لاڈ پیار اٹھانے میں. میں نے دیکھا پاگل ہوتے ہوئے لوگوں کو. ایک بچہ باپ کا سر پھوڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے, ماں کا تباہ کرنے کے لیے, ہر وقت اسی میں لگی رہتی ہے, پاگل ہو جاتی ہے وہ. میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں اس زوجہ کے ساتھ سفر آسان ہے, کیونکہ وہ سنبھال لیتے ہیں ایک دوسرے. جس میں کم ہے ان میں بچوں کے ساتھ ہی سفر کرنا پڑے گا, ورنہ ان کو سنبھالے گا کون؟ سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. ابھی تم لوگ بچے ہو, یہ باتیں تمہارے لیول سے تھوڑی سی ہے, اوپر کی باتیں ہیں, چھوڑو. میں دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. بچوں کے سامنے میں نے بڑوں کی باتیں شروع کر دی. افسوس ہوتا ہے مجھے یار, بچوں کے سامنے بڑوں. اور بھائی ہمارے نبی نے تو بتایا بچہ ماں کے پیٹ میں مر بھی جائے نا, وہ دنیاوی لحاظ سے مرا ہے, آخرت میں تو آپ کی اولاد ہے. آخرت میں کیا ہے؟ سفارشی بنے گا, وہ آپ کی اولاد ہے, ضائع نہیں ہوتا. تو جو مر گیا وہ ضائع نہیں ہے, جو زندہ ہے وہ کہاں سے ضائع ہو گیا میرے بھائی؟ ہمارے لیے اصل آخرت ہے بھائی, یہ دنیا اصل نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کے لیے یہ دنیا. خیر, تو وہ وزیرستانی بھائی کا میں قصہ مکمل کر کے اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہمارے گھر کے بچے بولو اب تک بیچاروں کا پتہ نہیں کہ اللہ کرے اچھے بن گئے ہوں بچے, کیا حال ہو گیا ہو. تو میں نے کہا میرے بھائی یونیورسٹیوں میں زبان سے نہیں بتایا جا رہا, لیکن جو ماحول دیا جا رہا ہے, یہ نہیں کہ ٹیچر آپ کو یہ کہے کہ ماں باپ کا احترام مت کرو, ٹیچر کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا. وہ کیوں کہے گا بھائی؟ اس کے اپنے بھی تو بچے ہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ دادا دادی کی کوئی حیثیت نہیں. جو ماحول بن رہا ہے وہاں پہ وہ ہے مادہ پرستی کا, اس میں مذہب نہیں ہے. اس میں آئنسٹائن اور نیوٹن کو تو پڑھا جائے گا, اور اسلامیات کا ٹاپک ایک ایسا ہے بس پڑوسیوں کے 2-4 حقوق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کچھ ایک دعا ربنا آتینا فی الدنیا یاد کرا دی, پہلا کلمہ طیب, دوسرا کلمہ شہادت, یہ 2-4 چیزیں. اس سے زیادہ اسلامیات ہماری خالی. سعودی عرب میں بڑی زبردست اسلامیات پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں, اب وہ بھی ختم کر دی انہوں نے. وہاں پورا اسلامی لا, ایک زمانے میں تو قدوری تک سعودی عرب کے اسکولوں میں, جو ہماری فقہ کی کتاب ہے تو فقہ حنفی کی, لیکن وہ پڑھاتے تھے متن کے طور پر, لیکن وہ پھر بعد میں انہوں نے ختم کر دی. لیکن اسلامک لا پڑھایا جاتا تھا. سعودی عرب کے کالج کا بچہ نیم عالم بن چکا ہوتا تھا, یونیورسٹی اور کالج میں پڑھا ہوا لڑکا. اتنی نالج اس کو مل جاتی تھی, حالانکہ وہ دنیا پڑھ رہا ہے, لیکن اتنی نالج دین کی بھی ہو جاتی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں بھی کیا کر دیا, ختم. تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی ختم ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ ماحول کی بات ہے. ماحول جو دیا جا رہا ہے وہ بدتمیزی کا دیا جا رہا ہے, وہ تمیز کا نہیں دیا جا رہا. اس لیے جامعۃ الرشید بار بار چیخ رہا ہے, علماء مدرسے تو بنا رہے ہیں بھائی, یونیورسٹیاں بھی کون بنائے؟ علماء بنائے. کالج بھی کون بنائے؟ علماء. اور اہل لوگوں کے حوالے کیا جائے, کیونکہ تعلیم ضروری ہے. اگر ہم ایجوکیشن سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو ہم اور زمین میں دھستے چلے جائیں گے, دنیا کی قوموں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو تعلیم تو ضروری ہے, لیکن جس ماحول میں تعلیم دی جا رہی ہے وہ ماحول اللہ سے محبت کرنے والے پیدا نہیں کرتا. اللہ کا باغی, کلچر کا باغی بنا رہے وہ ماحول. لہذا ماحول ہمارا ہوگا. تعلیم تو جہاں سے ملے لے لو میرے بھائی, تعلیم تو جہاں سے ملو. اس لیے میں زیادہ تر ہوم اسکولنگ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو ٹیوٹر کوئی اچھا مل جائے نا تو بچوں کو نہ بھیجیں اس برے ماحول میں. بچنے والے بچ بھی جاتے ہیں, لیکن میجورٹی خراب ہو رہی ہے.